الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. سارے مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے، میں زیادہ وقت گفتگو نہیں کروں گا. سارے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کُلًا نُمِدُّ ہؤلاء، کہ ہم جن کی بھی مدد کرتے ہیں، سب کی مدد کرتے ہیں. طالبان دنیا کی بھی وہؤلاء، اور طالبان آخرت کی بھی. ہم سب کی مدد کرتے ہیں، طالبان دنیا کی بھی اور طالبان آخرت کی بھی. جو زندہ ہے ہماری عطا سے زندہ ہے، جو سلامت ہے ہماری توفیق سے سلامت ہے. تو جس کی بھی ہم مدد کرتے ہیں، طالبان دنیا میں سے اور طالبان آخرت میں سے، کس طرح من عطاء ربک. ذرا اس لفظ کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ اس آیہ کریمہ میں رب کائنات نے بیان توحید فرمایا ہے. اپنی توحید بیان فرمائی ہے کہ ہم ہی مدد کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. کیوں؟ کہ وہ رب العالمین ہے، سب کا پالنہار ہے، سب کو عطا کرنے والا ہے. تو خالق ہے، ظاہر ہے وہی مخلوق کو عطا کرنے والا ہے. اور صیغہ متکلم ہے نمد. اس کلام کا آغاز بھی رب کائنات نے صیغہ متکلم سے کیا، یعنی ہم ہی مدد کرتے ہیں، ہمارے سوا
اور کوئی نہیں مدد کرتا، ہم ہی مدد کرتے ہیں۔ طالبان دنیا کی بھی اللہ فرماتا ہے اور طالبان آخرت کی بھی توحید بیان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے خلاق عالم ہے، اس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے، ساری کائنات کی نعمتیں بھی کائنات کو وہی عطا کرتا ہے، اس میں کسی کو شک نہیں۔ ویسے اس کو تھوڑا سا کھولیں۔ تو چونکہ ساری کائنات کا خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، ظاہر عطا کرنے والا بھی وہی ہے، یہاں تک توحید بیان کی۔ اب یہاں سے آگے اچانک کلام کو پلٹا دیا، بدلا، کلام کا رخ پیٹرن بدلا اور کہہ دیا من عطاء ربک، کہ حبیب یہ جتنی بھی عطائیں ہیں نا، جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنے کائنات پر ہمارے اکرام ہیں، جتنے کائنات پر ہمارے احسانات ہیں، جتنے کائنات پر ہمارے انعامات ہیں، جو کچھ ہم کائنات کو عطا کرتے ہیں، عطا ہم کرتے ہیں، مگر کس نسبت سے؟ من عطاء ربک، وہ تیرے رب کی عطا ہے۔ وہ بھئی رب سب کا نہیں ہے، اس نے سب کو نہیں پیدا کیا، سب کو تخلیق نہیں کیا، تو ہر ایک کو عطا کرنا، بھئی تخلیق جو کیا ہے تو ہر ایک کو عطا بھی وہی کرتا ہے۔ یار میرا گلا خراب کر رہے ہیں، مہربانی کرے سن ذرا سیٹ کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ بڑا چل رہے اسی پہلے بیان توحید کے بعد فرمایا من عطاء ربک، آپ کے رب کی عطا۔ مولا تو رب العالمین ہے، یہ سارے تیرے بندے ہیں۔ اچھا ایک مسئلہ اور سن لیں، بات کھل کر سمجھ آ جائے گی۔ صرف انسان بندے نہیں، صرف انسان اللہ کے بندے نہیں۔ فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتِ الرحمن عبدا، کہ فرمایا زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ، شجر حجر، جن و انس، کائنات ملائکہ، حور و غلمان جنت، جنت دوزخ، جو کچھ کائنات میں تخلیق فرمایا ہے، جس نے اس کی بارگاہ میں ان مخلوقات میں سے پیش ہونا ہے، کیسے؟ آتِ الرحمن عبدا، عبد کی حیثیت، ایک عبد کی حیثیت سے ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی، ساری چیزیں اپنے تئیں رب کی بندگی کرتی ہیں۔ چرند پرند اپنی زبان میں، حیوانات اپنی زبان میں، حجر شجر اپنی زبان میں، جن و انس اپنی زبان میں، ملائکہ اپنی زبان میں، حور و غلمان جنت اپنی زبان میں، پانی کی آبشاریں اپنی زبان میں، ہوائیں فضائیں اپنی زبان میں، خرج کائنات ارضی و سماوی میں جو کچھ بھی ہے، وہ بولی ہمیں سمجھ نہیں آتی، مگر خلاق عالم نے جتنی چیزیں بھی تخلیق فرمائی ہیں، وہ اپنی اپنی زبان میں اپنے رب کی بندگی کرتی تھی۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتِ الرحمن عبدا، سمندر اور دریاؤں کی دہیانی میں اس کی بندگی، پرندوں کے چہچہانے میں اس کی بندگی، ہواؤں اور فضاؤں کے چلانے میں اس کی بندگی، سورج کے نکلنے میں اس کی بندگی، غروب ہونے میں اس کی بندگی، لیل و نہار کے سلسلہ میں اس کی بندگی، شجر و حجر کے سلسلہ میں اس کی بندگی، زمین و آسمان میں ہر ذرہ ذرہ اس کی بندگی کرتا ہے۔ ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں، دیگر مخلوقات اپنی زبان میں کرتی ہیں، تو جب ساری کائنات اس کی بندگی کرتی ہے، اس کی مخلوق ہے، تو
تو ظاہر ہے وہ رب ہے نا ساری کائنات کا، وہ کائنات کا رب ہے نا، پر فرماتا ہے انج نہیں جی میں تساں سمجھے، رب تو ہوں مگر ایسے نہیں جیسے تم نے سمجھا، میں عطا تو کرتا ہوں مگر کیسے عطا کرتا ہوں، من عطاء ربک، یہ حبیب آپ کے رب کی عطا ہے۔ اللہ یہ فرما سکتا تھا من عطاء ربہم، کہ کائنات کو جو کچھ عطا کرتا ہوں یہ ان کے رب کی عطا ہے، بھئی ان کا رب نہیں ہے باقی ساری کائنات کا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ فرماتا کہ ان کے رب کی عطا ہے جنہیں عطا کرتا ہے، نہیں فرمایا عطا انہیں کرتا ہوں پر بھول نہ جائیں عطا تیرے وسیلے سے کرتا ہوں، جب عطا کرتا ہوں تو تیرا کہلا کر عطا کرتا ہوں، من عطاء ربک، تیرا رب ہونے کی حیثیت سے۔ بھئی انسانوں میں سے کچھ وسیلہ کے قائل ہوئے، کچھ نہ ہوئے، کچھ کہتے ہیں ضرورت ہے وسیلے کی، کچھ کہتے ہیں نہیں ضرورت ہے، پر سچی یہ بتائیں کہ جو وسیلے کا خالق ہے، اس کائنات میں وسائل پیدا کرنے والا ہے مختلف، اسے بھی وسیلے کی کوئی محتاجی ہو سکتی ہے؟ بھئی وہ تو خود وسیلے کا خالق ہے، اسے کیسے وسیلے کا احتیاج ہو سکتا ہے؟ فرمایا نادانو، بے شک میں وسیلہ کا خالق ہوں، مجھے وسیلہ کا کوئی احتیاج نہیں، کوئی محتاجی نہیں، پر بے نیاز ہو کر اگر میں وسیلے سے عطا کرتا ہوں، محمد کو وسیلہ بناتا ہوں، پھر تمہیں عطا کرتا ہوں، تو تم تو اسفل مخلوق ہو، تم کون ہوتے ہو وسیلہ کا انکار کرنے والے؟ تمہیں تو لمحہ با لمحہ اس وسیلہ کی ضرورت ہے، میں وسیلہ کا خالق ہو کر وسیلے کے بغیر بات نہیں کرتا۔ گل سمجھا دینا ہے کہ تھے بھائی وہ وسیلے کا محتاج نہیں، جو وسیلے کا محتاج نہیں وہ کائنات سے رابطہ کرنے کے لیے 1,24,000 وسیلے بناتا ہے۔ کتنے پیغمبران اسلام ہوئے، پیغمبر ہوئے اس دنیا میں؟ انبیاء کرام کتنے ہوئے؟ کم و بیش 1,00,000۔ گل سمجھو نا، سورہ ہی سننی ہے نا، سورہ ہی سنی ہی نہیں نا۔ کتنے انبیاء کرام ہوئے؟ 1,24,000۔ ان انبیاء کرام کے سوا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ رب کائنات نے مجھ سے ڈائریکٹ کلام کیا، مجھ سے ڈائریکٹ کلام کیا، نہیں کرتا۔ جب کائنات کو پیغام دینا چاہے تو جس امت کو پیغام دینا چاہے اس امت کے نبی سے خطاب کرتا ہے۔ یہ تو قرآن ہے نا، جس امت کو پیغام دینا چاہے، جس امت سے رب کائنات خطاب کرنا چاہے اس امت کے نبی سے خطاب کرتا ہے، اور پھر اس نبی کے وسیلے اور ذریعے سے امت کا اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔ وہ جو وسیلے کا محتاج نہیں، وہ تم سے بات کرنا چاہے تو 1,24,000 وسیلے بنائے، اور 14ویں صدی میں کوئی مولوی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ مجھے وسیلے کی ضرورت نہیں، اس کی عقل ماری گئی ہے۔ اللہ کہے کہ میں بندوں سے کلام کرنا چاہوں تو نبی کو درمیان میں وسیلہ بناتا ہوں ہر امت میں، اور امت ہی کہے کہ نبی کے وسیلے کی ضرورت نہیں، میرا خدا سے ڈائریکٹ رابطہ ہے، وہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، فاتح العقل ہے۔ بھئی اگر رب تو اسے وسیلے کے بغیر کلام نہیں کرتا تو تو رب سے کیسے وسیلے کے بغیر مل سکتا ہے؟ فرمایا من عطاء ربک، یہ جو کچھ عطا کرتا ہوں ابھی وہ آپ کے
وسیلے سے عطا کرتا ہوں۔ ایک اور بات مثال سے سمجھا دوں، وقت دامن میں جتنی گنجائش ہوگی میں اتنی گفتگو کر لوں گا۔ کسی شخص کا اکلوتا بیٹا ہو، اگر بات یہ ابھی نہ سمجھ آئی ہو تو کسی شخص کا اکلوتا بیٹا ہو اور یہ جو اکلوتے بیٹے ہوتے ہیں نا، یہ راضی کرنے بڑے مشکل ہوتے ہیں، بالخصوص آج کل کے دور میں۔ ہن لطیفہ نہیں سنان لگا، ساڈا میرا ایک دوست ہے، وہ آدھا بھائی جڑا ایک پتر ہوندا ہے نا وہ پیو ہی ہوندا ہے، اتنا راضی کرنا ان کو اوکھا ہوتا ہے۔ کسی کا اکلوتا بیٹا ہو، وہ بازار جائے، بیٹے کے لیے چیزیں لائے، مٹھائی لائے، کھلونے لائے اور چیزیں لائے۔ اب اس کے دوست آ جائیں، ایک دن ایک آئے، دوسرے دن دوسرا آئے، تیسرے دن تیسرا آئے، تو اپنے بیٹے کی دلجوئی کے لیے وہ شخص اس کے ساتھیوں کے لیے بھی روزانہ کھلونے لائے، مٹھائی لائے، سارے مل کر کھاتے رہیں، اس دسترخوان پر سارے پلتے رہیں، اور کھا کھا کے پل پل کے ایک عرصہ بیت جائے، اس کے بعد بے وفا مولویوں کی طرح آنکھیں نکال لیں اور کہنے لگے تیرا کی سی ہو، سانو ہی تو پیار کرنا سی نا، وہ سانو اپنی مرضی تو آن دینا سی۔ کہ پتر چپ بھی کر جاوے، سمجھدار ہوئے تے وہ دی پیو نو پتہ لگے تو آکھے گا ظالمہ نہیں نہ پتہ لگا تو انہوں، میرا ایک ہی بیٹا تھا، اکلوتا تھا، میں تو اس کی دلجوئی کے لیے تمہیں دیتا رہا، اگر تم اس کے نہیں تو میرے کیسے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ وہ کہے کہ اگر جس کے صدقے تمہیں دیتا رہا، جس کے صدقے تم دسترخوان پر پلتے رہے، جس کے صدقے میں تمہارے ناز اٹھاتا رہا، اگر اس کو تم نہیں جانتے، اس کی قدر نہیں تمہارے ذہن میں، جاؤ میرے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ رب کائنات نے فرمایا کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ۔ حبیب، یہ جو طالبان دنیا ہیں اور طالبان آخرت ہیں، انہیں ہم جتنا عطا کرتے ہیں وہ تیرا رب ہونے کے ناطے عطا کرتے ہیں، تیرا رب ہونے کے سبب سے عطا کرتے ہیں۔ اگر حبیب یہ تیرے نہیں تو میرے کیسے ہوئے؟ انہیں بتا دے کہ یار یہ رب کے انعامات و اکرامات جو احسانات تم پر اس لیے ہیں کہ اس کے اور تمہارے درمیان میں وسیلہ ہوں۔ حبیب اگر یہ تیرے نہیں تو میرے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، منت کرے آنا مسئلہ حل ہو جاوے، نعرے دی میں نے لوڑی کائی نہیں۔ نہیں روک دا مسئلہ نہیں، سونا کھول دا نہیں پیا ہوں، میں نے 5-7 سال ہو گئے، پھر پرابلم جڑا ہے انہوں سالو کرو نا۔ میلاد دی محفلہ نال ویسے ساؤنڈ نو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ۔ ہم جو کچھ عطا کرتے ہیں، جتنا عطا کرتے ہیں، دنیا میں کسی کو عطا کرتے ہیں، آخرت میں کسی کو عطا کرتے ہیں، حبیب یہ تیری نسبت سے عطا کرتے ہیں۔ اگر یہ تیرے نہیں تو میرا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جائیں جہنم میں۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ حبیب انہیں اگر تیرا حیا نہیں تو ان سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ یہ مجھے جانتے کس ریفرنس سے؟ یہ اگر تیرے وسیلے کے قائل نہیں تو وہ ریفرنس تو بتائیں جس ریفرنس سے ان سے اور میرا تعلق بنا ہے، ان کا اور میرا تعلق بنا ہے، ان کے اور میرے درمیان خالق اور مخلوق کا ایک رشتہ طے ہوا ہے، وہ تو بتائیں وہ ریفرنس کیا ہے؟
مجھے تیرے سوا کسی آنکھ نے دیکھا؟ کسی کان نے میری آواز سنی مخلوق میں سے، امتیوں میں سے؟ کسی نے اس سے ذائقہ کے ذریعے میری حقیقت کا ادراک کیا؟ کسی نے قوت شامہ کے ذریعے میری حقیقت کا ادراک کیا؟ میں توڑے مطلب دی نہ ہوئی لیکن گال بڑی ہے، کسی نے قوت گویائی کے ذریعے مجھ سے کلام کیا؟ آواز خمسہ ظاہری نہ کام، باری آئی آواز خمسہ بات نہیں کی۔ کسی نے قوت ادراک کے ذریعے مجھے پایا، کسی نے قوت خیال کے ذریعے مجھے پایا، کسی نے قوت باہمہ کے ذریعے مجھے پایا، کسی نے قوت حافظہ کے ذریعے مجھے پایا، کسی نے قوت متصرفہ کے ذریعے مجھے پایا۔ باطنی آواز بھی کام چھوڑ گئے۔ پھر لطائف کی بات آئی، کسی نے لطیفہ روح کے ذریعے مجھے پایا، کسی نے لطیفہ شعر کے ذریعے مجھے پایا، کسی نے لطیفہ خفی کے ذریعے مجھے پایا، کسی نے لطیفہ اخفا کے ذریعے مجھے پایا۔ کوئی بتائے تو صحیح کہ یہ سارے لطائف ملا کر، یہ سارے آواز ظاہر و باطن ملا کر کسی چیز کے ذریعے بھی کسی کو میری پنجابی کی عادت، کسی نے میرا تھوڑا جہاں بھی کسی کو میرا ادنا سا بھی ادراک ہوا۔ نہ آواز ظاہر نے کام کیا، نہ آواز باطن نے کام کیا، نہ لطائف پہلے تک لے کر پہنچے۔ جب سارے لطائف، سارے آواز ظاہر و باطن گھٹنے ٹیک گئے، عقل و دانش، قلب و روح، یہ سارے ادراکات دم توڑ گئے۔ تو اب میں نے پوچھا بتا رب کے ایک ہونے پر دلیل کیا ہے؟ یہ سچی سنو، بتا تجھے یہ کیسے پتا چلا کہ کوئی رب بھی ہے؟ کوئی رب بھی ہے یہ کیسے پتا چلا؟ اور کوئی جو ہے تو وہ ایک ہے، یہ تیری تو بساط اوقات کیا؟ تیرے تو سارے لطائف بھی بند ہیں، آواز باطن بھی بند ہے۔ آواز ظاہر آدھے کام کرتے ہیں، آدھے نہیں کرتے۔ مولوی صاحب خدا کو تو نے کیسے ڈھونڈ لیا؟ وہ جن کے حواس ظاہر بھی ٹھیک ہوں، حواس باطن بھی روشن ہوں، سارے لطائف بھی کام کریں، جس کی قوت سامعہ بھی ٹھیک ہو، قوت باصرہ بھی ٹھیک ہو، قوت گویائی بھی ٹھیک ہو، جس کے حواس ظاہری سارے بھی، قوت شامہ بھی ٹھیک ہو، ساری قوتیں ٹھیک ہوں، قوت شامہ بھی درست ہو، پھر قوت ادراک بھی درست ہو، قوت خیال بھی درست ہو، قوت باہمہ بھی درست ہو، قوت حافظہ بھی درست ہو، قوت متصرفہ بھی ٹھیک ہو، لطیفہ روح بھی منور ہو، لطیفہ سر بھی ظاہر، لطیفہ سر بھی کام کرے، لطیفہ خفی بھی کام کرے، لطیفہ اخفا بھی کھلا ہو، پھر بھی نہ کسی ایسے تو پوچھ ہے جس کے سارے لطائف بھی درست ہوں، سارے حواس بھی درست ہوں، اور سب کچھ گھٹنے ٹیک جائے۔ عقل کے اندھے کسی اس سے تو پوچھ کہ تو نے ان ساری چیزوں کو ملا کر رب کا تھوڑا سا بھی ادراک کیا؟ جواب نفی ہے۔ پھر کیسے پتا چلا؟ قل هو اللہ احد۔ حبیب
یہ نہ حواس ظاہر سے مجھے پا سکتے ہیں، نہ حواس باطن سے مجھے پا سکتے ہیں، نہ لطائف سے مجھے پا سکتے ہیں۔ اب تو ہی کہہ دے کہ کوئی رب ہے اور ایک ہے۔ اب تو ہی کہہ دے کہ کوئی رب ہے۔ ایک گل میں اکثر کیتی کرنا، کسی کو پسند نہ آئے تو اس کی مرضی کی بات ہے۔ اپنے تئیں تو رب کو کسی نے پایا نہیں، اپنے تئیں ذات مصطفیٰ کو درمیان سے نکال کر اپنے تئیں تو رب کو کسی نے پایا نہیں۔ ایک سوال کا جواب سوچ کر دینا ہے، رب ایک ہے، اللہ احد، اللہ۔ اچھا اگر ایک بھی ہوتا، اللہ ایک ہی ہوتا، حضور فرما دیتے کہ نہیں خدا تین ہیں۔ اگے فتوی آلنا ٹور پویا ہے کہ حضور فرما دیتے کہ خدا تین ہیں، گل سمجھ آ رہی ہے؟ تو بتائیے خدا کو ایک ماننا توحید ہوتا یا تین ماننا توحید ہوتا؟ جو کہیں کہ تب بھی ایک ماننا توحید ہوتا، وہ مجھے اس بات کا جواب دے کہ اسے کیسے پتا ہے کہ خدا ایک ہے؟ اگر ذات مصطفیٰ درمیان سے نکال دے، حضور کہیں تین ہیں، وہ کہے ایک ہے، تو جواب دے پتا کیسے ہے؟ بے رب العزت کی قسم، ہم تو رب کو مانتے ہی اس لیے ہیں کہ رب مصطفیٰ ہے۔ رب کو مانتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ رب مصطفیٰ ہے، اور ایک اس لیے مانتے ہیں کہ مصطفیٰ نے فرمایا ایک ہے۔ کسی کو یہ بات اچھی لگے یا نہ لگے، ہمارا رب سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں، نہ ڈائریکٹ ہم رب کو جانتے ہیں۔ ہم تو رب کو جانتے بھی مصطفیٰ کے صدقے ہیں اور مانتے بھی مصطفیٰ کے صدقے ہیں۔ اگر مصطفیٰ درمیان میں نہ ہوتے تو رب العزت کی قسم نہ رب کا کسی کو پتا ہوتا، نہ رب کو کوئی مانتا ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ میرا پروگرام کوئی نہیں سی تقریر کرنا، میں کہ میں 10-15 منٹ تلقا کے بس کر جاؤں گا۔ تو فرمایا کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ۔ حبیب ان طالبان دنیا اور طالبان آخرت کو بتا دے کہ ہم جس کو جو عطا کرتے ہیں، عزت، رزق، زندگی اور دیگر زندگی کی نعمتیں، کائنات کی نعمتیں، اخروی نعمتیں، تم ایک ایک سانس لینے میں میرے محبوب کے محتاج ہو۔ تمہیں ایک ایک سانس میں رب محمد ہو کر عطا کرتا ہوں۔ اگر تم محمد کے شان کا اعتراف نہیں کرتے، شان محمدی کے معترف نہیں، تو میرا تم سے کیا تعلق؟ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ حبیب یہ جو آپ کا رب ہے نا، ہائے ہائے ہائے، ساری کائنات کا ہو کر کہہ دے رہے ہیں سارے ساڈا ہے، پر جدو میں آکھیا تیرا تاں گل بنے گی نا۔ ہائے ہائے، ساری کائنات کہتی رہے کہ ہمارا رب ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں تو اسی کا ہوں۔ وہ میرے فیضان توحید کا اجمال ہے، میرے فیض توحید کا اجمال محمد ہے، اور ساری کائنات پھر محمد کی تفصیل ہے۔ رب کائنات کی ذات کا اجمال ذات محمد ہے، سن لو جنہیں سمجھ آ رہی ہے۔
کہ رب کائنات کی ذات کا اجمال ذات محمد ہے اور ساری کائنات پھر ذات محمد کی تفصیل ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. تو جو آپ کا رب ہے نا حبیب، اس کی عطا کا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوا. اس کی عطا کا دروازہ کبھی کسی کے لیے بند. بڑی باریک بات ہے آپ کے رب کا. ہائے ہائے ہائے، فرمایا میرے دروازے ہر وقت کھلے ہوں گے. کائنات والو، میرے دروازے تمہارے لیے ہر وقت کھلے ہوں گے، پر شرط یہ ہے کہ میرے یار سے تعلق اور نسبت جوڑ کر آؤ. فلا وربک، حبیب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک، حتی کہ ہر معاملہ میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں. بھائی مولا اگر اپنی قسم اٹھانی تھی تو کہہ دیتا مجھے اپنی قسم، مجھے اتنے والنال قسم کیوں چکی، یا کہہ دیتا فلا ورب العالمین، ساری کائنات کے رب کی قسم. مولا تو نے یہ کیوں فرمایا حبیب تیرے رب کی قسم؟ فرمایا حبیب میں تو تیری قسمیں اٹھاتا ہوں، میں تو تیری قسمیں اٹھاتا ہوں. کوئی ظالم اگر تیری قسم نہ بھی اٹھانا چاہے، آکے ارو مرو میں خدا دی قسم چاونی ہے، اللہ دی قسم چاونی ہے، تو بھی یہ سدھی میری چاہ نہ سکے. کوئی خدا کی قسم بھی اٹھانا چاہے تو اسے یہ میری سنت سامنے ہو کہ وہ کہتا فلا وربک، ارے رب کی بھی قسم اٹھانی ہے تو اس طرح کہو رب محمد کی. خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کی قسم، رب کی قسم کہے. اگر رب کی قسم اٹھانا بھی چاہے تو کہے رب محمد کی قسم. اور یہ سنت الہیہ ہے. ابھی آپ کے رب کی قسم، کوئی میری قسم اٹھانا بھی چاہے تو پھر بھی تیری ذات سے اعراض نہ کر سکے. لا اقسم بہذا البلد، اس کے بھی کئی مفسرین کرام نے معنی بیان فرمائے ہیں کہ یہ لا زائدہ بھی ہو سکتی ہے. نعرہ تکبیر، ان کا حلقی تو نعرہ رسالہ دلا جائے. نعرہ رسالہ، نعرہ تکبیر کل سانو نہیں بچدا باویں کوئی فتوی لا چھڑے. اسی کلے نعرہ تکبیر دے قائل نہیں. تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اگر لا زائدہ ہو تو رب فرماتا ہے یہ قسمیں تو مخلوق اٹھاتی ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے قسم اٹھانے کی. بھئی قسم تو وہ اٹھائے جس کی بات کوئی نہ مانتا سنتا ہو. قسم کس لیے اٹھاتے ہیں آپ لوگ؟ جب اگلا بندہ آپ کی بات کا وزن نہ سمجھے اور نہ مانے تو آپ قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ سچ ہے. اور رب دے اگے کسی دی مجال سی بھی رب دی گل کوئی نہ منے. تو پھر قسم اپنی بھی نہیں اٹھائی.
اپنے حبیب کی بھی نہیں اٹھائی، نہ اپنی اٹھائی ہے، نہ اپنے محبوب کی قسم اٹھائی ہے۔ غلط سمجھو، قسم چکی ہے تو کیویں چکی ہے؟ فرمایا لا زیادہ ہے، میں قسم نہیں اٹھاتا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے قسم اٹھانے کی؟ مولا پر روک سے کیوں کہا؟ فرمایا کدی کدی چک لینا، کبھی کبھی اٹھا لیتا۔ مولا کس کی قسم اٹھاتا ہے؟ ہاذل بلد، اس شہر کی قسم۔ کیا ضرورت پڑی؟ کون سا شہر؟ مولوی کہنے لگے مکہ شہر۔ مولا اگر مکہ شہر کی قسم اٹھائی تو کیوں اٹھائی؟ کسی نے کہا آدم علیہ السلام کا وہاں مزار ہے، کسی نے کہا حضرت شیس علیہ السلام کا وہاں مزار ہے، کسی نے کہا ابراہیم علیہ السلام وہاں مکہ میں آئے ان کا مزار ہے، کسی نے کہا وہ اسماعیل علیہ السلام کا مصحف رحمت کے نیچے مزار ہے۔ بعض روایات میں آیا کہ بہت سارے انبیاء کے مزارات ہیں۔ کسی نے کہا خدا کا گھر ہے، کسی نے کہا حجر اسود ہے، کسی نے کہا بیت اللہ ہے، کسی نے کہا صفا مروہ ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ مولا کا تو بتا کیوں قسم اٹھائی؟ فرمایا چلے ہو، شیس علیہ السلام تو کب کے وصال کر چکے، مقام ابراہیم تو کب کا ہے، اسماعیل علیہ السلام تو کب کے وہاں دفن ہیں، میرا گھر تو کروڑوں سال پہلے کا وہاں ہے، وہاں حجر اسود تو کتنے سال پہلے کا ہے، صفا مروہ تو کتنے سال کتنی مدتیں گزر گئیں۔ بھائی ان میں سے کسی چیز کی خاطر قسم اٹھانا ہوتی تو پہلے اٹھا لے، مجھے کسی کا ڈر تھا؟ اگر ان میں سے کوئی وجہ تعظیم چیز ہوتی مکہ کے لیے، ہائے ہائے ہائے، اگر میرا گھر مکہ کے لیے وجہ تعظیم ہوتا، اگر شیس علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے مزارات، جہاں میرا گھر ہے کعبہ، وہاں ہے حجر اسود، وہاں ہے صفا مروہ، اگر ان میں سے کوئی چیز بھی وجہ تعظیم اور میری قسم کا سبب ہوتی تو پہلے اٹھا لیتا۔ پر حبیب میں تو انتظار میں رہا کہ جب یار کو بھیجوں گا نا وہ پہلا قدم رکھے گا، ہائے 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 ہائے، وہ جس سرزمین پر پہلا قدم رکھے گا، جتنے خاک کے ذرے قدم کے نیچے آئیں گے، ہر ذرے کی قسم اٹھاؤں گا۔ مجھے محبوب کے قدموں سے لگنے والی مٹی کے ذرے ذرے کی قسم۔ یہ کوئی نواں ترجمہ نہیں، آپ کہیں گے کیسے ترجمہ کر دیا؟ وہاں تو لفظ بلد ہے، شہر ہے۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اس لیے اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ ہل کہتے ہیں آزاد پھرنے کو، جس طرح بندہ اپنی مرضی سے چہل قدمی کرتا ہے نا، ناز اور نخرے سے چلتا ہے اور قدم رکھتا ہے، اسے ہل کہتے ہیں۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حبیب اس شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں جب تو خرامہ خرامہ اپنے قدم رکھتا ہے، جب تیرے قدوم میمنت لزوم مکہ کی گلیوں میں لگتے ہیں، نگاہ قدرت سے دیکھتا ہوں، پھر ہوائیں اور فضائیں چلتی ہیں، وہ تیرے رخ انور کو چھوتی ہیں، تیرے لب و رخسار کو چھوتی ہیں، تو جب ادھر ہوائیں اور فضائیں چلتی ہیں، تیرے بدن مبارک سے وہ لمس ہوتی ہیں، تیرے بدن اطہر، جسم اطہر کی خوشبو سے جب وہ فضائیں معطر ہو جاتی ہیں، ادھر تیرا قدم لگتا ہے زمین پر، میں نگاہ قدرت سے جب سارا منظر دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں ظالم ہو، ابھی قسم نہ۔ لا اقسم بهذا البلد، لائے نفی جنس کا اگر ہو، فرمایا ترجمہ یہ بنتا ہے
کہ حبیب ادھر تیرے قدم مبارک مکہ کی زمین پر لگتے ہیں، گلیوں میں تو چلتا ہے نا، ہوائیں اور فضائیں چلتی ہیں، وہ تیرے بدن مبارک کو چھوتی ہیں، ادھر تیری خوشبو سے مکہ کی ہوا معطر ہوتی ہے، ادھر مکہ کی مٹی کے ذرات تیرے تلووں کے بوسے لیتے ہیں۔ جب یہ محبت کا منظر میں دیکھتا ہوں تو بے نیاز تو ہوں، مگر جب دیکھتا ہوں تو پھر قسم اٹھائے بغیر نہیں رہ۔ ایک اور خوبصورت ترجمہ سنو، اگر لا استفہامیہ ہو، لا استفہامیہ ہو، اس کا ترجمہ اور عجیب بنتا ہے، استفہام انکاری ہو تو کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اب لا استفہام انکاری ہو تو پہلے دوسری آیت کا ترجمہ کر کے اس کی سمجھ آتی ہے۔ فرمایا حبیب جب تم اپنی مرضی سے خرامہ چلتا ہے نا، ادھر تیرے قدوم میمنت لزوم مکہ کی گلیوں میں لگتے ہیں، ادھر ہوائیں اور فضائیں معطر ہوتی ہیں تیری بدن اطہر کی خوشبو سے، جب ساری مکہ کی ہوائیں اور فضائیں تیرے جسم مبارک کی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہیں، مٹی کے ذرات تیرے تلووں کے بوسے لیتے ہیں، تو میں کائنات والوں سے کہتا ہوں، کائنات والوں اب منظر دیکھو، یہ منظر دیکھ کر بھی میں کیسا یہ سمائے محبت جب پیدا ہو جائے تو پھر کیسے ممکن ہے میں اگر ایک گل رب دی نہ ہوندی نا تو میں اور طریقے نال کردا، اگر مخلوق دی محبت دی گل ہوندی نا تو پھر میں اور طریقے نال کردا، پھر میں یہ جادا کہ اگر مخلوق دی گل ہوندی، مخلوق میں سے کسی نے قسم اٹھانی ہوتی تو وہ کہتا کہ محبوب گلیوں میں چلے، مٹی کے ذرات اس کے تلووں کے بوسے لیں، ہوائیں اور فضائیں اس کے لب و رخسار اس کے گیسو کو چھوئیں، اور اس کے بدن کی خوشبو سے ہوائیں مہک اٹھے۔ پھر محبت کرنے والا کون ظالم ہے جو قسمیں نہ اٹھائے؟ عاشق تو پھر قسمیں اٹھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے تو مچل جاتا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق کہتا ہے کہ جب یہ منظر پیدا ہوتا ہے تو پھر میں قسمیں اٹھاتا۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بس 2 آیات اور میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا، کیا؟ آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ بھئی رب کائنات فرما سکتا تھا کہ وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، بات تو پوری ہو جاتی نا، لفظ لکا کیوں لگایا؟ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، پھر اس آیت کا ترجمہ سمجھ آئے گا۔ کسی سے محبت ہو نا، پیار ہو، اور اسے بندہ کہے کہ تو مجھے پیارا لگتا ہے، پر اس لیے لگتا ہے کہ تو میرے دوست کا بیٹا ہے، فلاں کا بھائی ہے، وہ شخص بڑا اچھا ہے، اس وجہ سے جی میں ان پیراں دے مولویاں دے پتراں دا احترام ہوندا ہے بزرگاں دی وجہ تو، اور ساڈے چوں کی رہ گیا اس کو۔ بس بزرگوں کے نام ہیں، میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا اب معاملہ بزرگوں کے نام بیچ کر کھانے پر نہ آ جائے،
کچھ رحم کر اس امت پر، اور اس طبقہ جو حالات سے قوم کی جان چھڑا۔ تو کہے کہ تیرا باپ بڑا نیک سیرت تھا اس لیے تو اسے پیار کرتا ہوں، تیرا بھائی بڑا اچھا ہے اس لیے تو اسے پیار کرتا ہوں۔ انہیں گل سچی دسو بے پیار کا کوئی نہ ہویا نا، جو تعلق کسی کی وجہ سے ہوئے اسے بھی کوئی پیار کا نام لیا جا سکتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا مگر اس لیے نہیں کیا کہ تو عبداللہ کا بیٹا ہے، تو عبد المطلب کا پوتا ہے، ایک لیٹر نال کی فرق بن رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، اس لیے نہیں تیرا ذکر بلند کیا، اب نہیں چلانا رہنے اس کو، اس لیے تیرا ذکر نہیں بلند کیا کہ تو عبداللہ کا بیٹا ہے، اس لیے تیرا ذکر بلند نہیں کیا کہ تو عبد المطلب کا پوتا ہے، اس لیے تیرا ذکر بلند نہیں کیا کہ تو ابراہیم کی اولاد سے ہے، اس لیے تیرا ذکر بلند نہیں کیا حبیب کہ تو مکہ کے بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے تیرا حبیب ذکر بلند نہیں کیا کہ تو آدم کی اولاد میں سے ہے۔ حبیب اگر ان میں سے کوئی وجہ ہوتی تو پھر تو اسے پیار تو نہ ہوا نا۔ حبیب یہ محبت ہر رشتے سے انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے۔ ہم تیرا ذکر اس لیے بلند نہیں کرتے کہ تو عبداللہ کا بیٹا ہے، اس لیے تیرا ذکر بلند نہیں کیا کہ تو عبد المطلب کا پوتا ہے، اس لیے تیرا ذکر بلند نہیں کیا حبیب کہ تو ابراہیم کی اولاد میں سے ہے، اس لیے تیرا ذکر بلند نہیں کیا کہ تو مکہ کے بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی طرف، پر محبت کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو محبوب کے بغیر، جو محبوب کے سوا ہر شے سے بے نیاز ہو جائے۔ حبیب اگر دنیا میں کسی کو کسی سے محبت ہو تو یار کے سوا ہر شے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ میں تو ہوں ہی اصل سے بے نیاز۔ دنیاوی مجازی پیار کسی سے ہو، وہ پیار اس عاشق کو اس مجھ سے بیگانہ کر دیتا ہے، کائنات سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جو ہو ہی ازل سے بے نیاز، اسے کسی سے پیار ہو جائے وہ ورفعنا لک ذکر۔ نعرہ حبیب، کوئی نہیں لوٹ کسے نعرے دی۔ حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے پیار کی خاطر بلند کیا ہے، اور دنیا والے اگر پیار کی خاطر کائنات سے بے نیاز ہو سکتے ہیں تو میں تو اللہ الصمد ہوں، میں پہلے بے نیاز ہوں۔ میرا پیار بے نیاز، پھر میں باقی کائنات سے بے نیازی کیوں نہ کروں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ حبیب ہم نے آپ کا ذکر اس لیے بلند کیا ہے کہ ہمیں آپ سے پیار ہے، ہمیں آپ سے غرض ہے، ہمارا تعلق آپ سے ہے۔ جب آپ سے ہے تو ہمیں کائنات سے کیا؟ اگر تو کسی کا بیٹا ہو، کوئی تیرا دادا ہو بڑی شانوں والا ہو، ابراہیم کی اولاد سے ہو، ابراہیم بڑی شان والے ہوں، آدم کی اولاد سے ہو، مکہ کے بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہو، پر وہ ساری چیزیں میری تخلیق کردہ ہیں، وہ ساری چیزیں میری تخلیق کردہ ہیں۔ میں وہ بات کروں گا جو میری مشیت کے مطابق ہوگی، جو میری مرضی کے مطابق ہوگی، اور میری مرضی یہ ہے کہ میں بے نیاز ہو کر تو اسے پیار کرتا ہوں۔ مجھے کائنات کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی لوگ پیار کرنے کے بعد بے نیاز ہوتے ہیں، جو پہلے ہی بے نیاز ہو پھر کسی سے پیار کرے اسے کسی تیسرے سے غرض کیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ یہ گلاں مولویاں نہیں آنیاں، نہ کتابیں لکھی ہونیاں۔ فرمایا حبیب
آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے. ایک گل سنو تے گل ختم کریے. فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. رکھ لینا میں کچھ بھی نہیں آگ سکتا. کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے. لیکن بیچارے ماندہ کوئی قصور نہیں. سونڈ والا بھی ناراض نہ ہوئے. 10 روپے دا پیٹرول لگ جاندہ تے یہ ہے بچ بادریشن نہ ہونی. سنیے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. حبیب ہم نے یہ جو قبلہ بدلا ہے نا, گل تو بڑی بڑی سنانی ہے آخر تے گل ختم کر دیں. یہ جو قبلہ ہم نے بدلا ہے نا, بھلا میں بھی کسی قبلے کا محتاج ہوں. میں نے کوئی نمازیں پڑھنی ہیں, کوئی سجدے کرنے ہیں. میں کوئی معین متعین ہوں. میں کوئی محدود ہوں کہ ایک طرف ہوں تو دوسری ایک طرف, ایک پاسے منہ ہوئے تو دوسرے پاسے کان ہوئے. میں تو خدا ہوں. میں یہ ان جہات اور سمتوں سے پاک ہوں. کوئی نہ میری عبادت کرے تو مجھے کیا فرق پڑتا. کوئی نہ میری بارگاہ میں سجدہ کرے تو کیا فرق پڑتا. مجھے ضرورت ہی نہیں. میں کوئی محتاج ہوں کہ کوئی سجدہ کرے گا تو مجھے رب کہے گا, اور کوئی سجدہ نہیں کرے گا تو رب نہیں کہے گا. ہائے ہائے ہائے. ابھی وہ تو نے ایک دفعہ رب کہہ دیا, مجھے وہی کافی. ہائے ہائے. وہ جو تو نے ولادت کے وقت رب حبلی امتی کہہ دیا, مجھے اب رب کہلانے کی ضرورت نہیں. کوئی رب نہ کہے تو مجھے کیا فرق پڑتا. انہیں بتا دے کہ میں قبلے کیسے بناتا ہوں. فرمایا حبیب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ قبلہ کدھر بنانا ہے, کدھر سے چڑھتا ہے کدھر غروب ہوتا ہے. مجھے اس سے کیا غرض, چڑھتا رہے اور غروب بھی ہوتا رہے, پر میں تیرے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں. میں تیرے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں. بھئی اگر تو چہرہ بیت المقدس کی طرف کر دے تو ساری کائنات کا کوئی قبلہ, تو چہرہ بیت اللہ کی طرف کر دے تو ساری کائنات کا وہی قبلہ. اور گل سن لے آخری. علامہ آلوسی فرمایا, حدیث قدسی ہے, بڑا کھٹ بھر دینے سے حدیث قدسی دا مولوی فرماتے ہیں. علامہ آلوسی روح المعانی میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حبیب یہ بیت اللہ تو کائنات انسانی کا قبلہ ہے, تیرا قبلہ کیا ہے. فرمایا حبیب تیرے جسم مبارک کا قبلہ بیت اللہ. تیرے جسم کا قبلہ بنایا تو نے خود ہے, میں نے تو نہیں بنایا. کیونکہ چہرہ تو نے اس طرف کر دیا تو وہ جسم کا قبلہ بن گیا. تیرے جسم کا قبلہ بیت اللہ ہے, لیکن حبیب تیری روح کا قبلہ میری ذات ہے. تیری روح کا قبلہ, اور گل اگلی سنیا ہے, تیری روح کا قبلہ میری ذات ہے. حبیب یہ تو تیرے قبلے ہوئے, کوئی میرا بھی قبلہ ہونا چاہیے. کوئی فرمایا, اللہ فرماتا ہے کوئی میرا بھی قبلہ ہونا چاہیے. تو حدیث قدسی ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا وَقِبْلَتِي أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ. حبیب آپ کے جسم کا قبلہ کعبہ,
آپ کی روح کا قبلہ میری ذات اور میری ذات کا قبلہ تیری ذات. حدیث قدسی نہ ہو میں ذمہ دار. اب قبلہ کا معنی بے شک توجہ کا مرکز کر فتوے سے بچنے کے لیے کہ قبلہ کہتے ہیں توجہ کے مرکز. تو جو رب کہتا ہے کہ حبیب توجہ کا مرکز ہی کر لیتے ہیں کہ میں دیکھتا تو ساری کائنات کو ہوں پر توجہ تجھ سے نہیں ہٹاتا. ہائے ہائے ہائے. میں نگاہ قدرت سے دیکھتا تو ساری کائنات کو ہوں پر یار تیری قسم تیرے چہرے سے کبھی توجہ نہیں ہٹی. ہائے ہائے ہائے. ابھی تو میرا قبلہ ہے ساری کائنات کو دیکھتا ہوں پر توجہ تیری طرف رہتی ہے. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت جتنی سمجھ بوجھ ہے آقا کی محبت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.